آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہے، اور یہ موضوع اس لیے دلچسپ ہے کہ اب وہ علماء جن کو ہم جماعت احمدیہ کے باہر جماعت مسلمانوں کے علماء سے جن کو عام طور پہ مانا جاتا ہے، وہ اب وہ باتیں کرنے لگے شروع ہو گئے ہیں، یا اس طرف انہوں نے توجہ دلانی شروع کر دی ہے امت مسلمہ کی، جو جماعت احمدیہ ایک عرصے سے کر رہی ہے. اور اس حوالے سے انصر رضا صاحب آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے. آپ کو دعوت کہ آج کا پروگرام سنیں اور دیکھیں کہ دنیا کس طرح اس پیغام کی طرف آ رہی ہے، اور وہ علماء جو آج تک اپنے آپ کو جماعت احمدیہ سے تعلق یا اس کی باتوں سے دور رکھتے تھے، اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اسی باتوں کی ترغیب، اسی باتوں کی کو اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھیں. انصر رضا صاحب سے گفتگو شروع کرنے کی گزارش. انشاءاللہ شروع کے پروگرام میں جب ہمارے مہمان اپنے افتتاحی کلمات کہتے ہیں اس وقت ہم آپ کی کال نہیں لیتے، لیکن اس دوران آپ ای میل کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca. اپنا نام، شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کے تعارف کے ساتھ سوال کو شامل کریں. پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ہی ذکر کر دیجئے، ہم آپ کے شہر کے نام کے ساتھ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. جی انصر صاحب بسم اللہ. جی جزاک اللہ مکرم صاحب. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ 1889 میں جب جماعت قائم ہوئی تھی تو اس کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنیا کے سامنے عمومی طور پر اور خاص طور پہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے یا باقی پوری دنیا کے مسلمان تھے ان کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں، لیکن اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے لوگوں نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا، اس کا انکار کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں وہ بالکل غیر اسلامی ہیں اور اسلام میں کہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ لوگوں نے ان باتوں کو اپنانا شروع کر دیا اور غیر محسوس طریقے سے وہ وہی باتیں کرنے لگے جو جماعت احمدیہ ایک وقت میں کیا کرتی تھی. جہاد کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آج تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مسلح جہاد کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور بہت سی مختلف باتیں ہیں. مثلا جماعت نے یہ سب سے پہلے یہ کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو ناسخ اور منسوخ کا نظریہ ہے وہ غلط ہے. قرآن کریم کی کوئی بھی آیت نہ تو کسی دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے اور نہ ہی کوئی آیت منسوخ ہے. آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے بات کریں نا کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے، یہ آیت اس آیت کو منسوخ کرتی ہے اور یہ آیت فلاں آیت سے منسوخ ہو گئی، تو وہ حیرانگی سے آپ کی شکل دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ صرف علماء تک محدود ہے بات، ورنہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لیکن اب ایک کثیر تعداد ایسی لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے جو ناسخ منسوخ کو نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں بھی بہت سے لوگ قائل ہو چکے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہمارے جو دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ شروع میں ضد چو کہتے ہیں کہ اچھا چلیں فرض کر لیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو دین واٹ. لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آمد کا ایک مقصد یہ بتایا تھا. آپ ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں کہ جو دور خسروی آغاز کردند مسلمہ اور مسلمہ باز کردند، کہ میں ایک ایسے دور خسروی کا آغاز کرنے آیا ہوں جس میں نے مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. اب مسلمان کو مسلمان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک تعلیمی ادارہ ہو اور اس میں ہر قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان سب کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کے رول نمبر ہوتے ہیں، وہ حاضری کے وقت سب نام اور رول نمبر بلائے جاتے ہیں. لیکن تمام طلباء ایک معیار کے نہیں ہوتے. بے شک کوئی بہت ذہین ہوتے ہیں، کوئی کم درجے کے ذہین ہوتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کے ذہین ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی ڈفر ہوتے ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے اس تعلیمی ادارے کے طالب علم کہلاتے ہیں، بے شک، کیونکہ ان کے نام لکھے ہوئے سب کے. لیکن آبویسلی سب ایک لیول کے نہیں ہیں. اسی طرح ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے
اور مسلمانوں کی طرح ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر مسلمان ایک لیول کا نہیں ہے ایمانی لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ مسلمان بنانے آیا ہوں جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح کا اس وقت لوگوں نے کہا جی ہم تو ویسے مسلمان ہیں، اس میں ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اب مختلف ادوار میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں، ہم واقعی مسلمان نہیں ہیں. ابھی سب سے جو لیٹسٹ اور ریسنٹ جو ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کو. تو ان کا ابھی اجتماع جو ہے نا وہ میرا خیال ہے آج اس کا آخری دن تھا، جمعہ ہفتہ اتوار 25 تاریخ کو شروع ہوا تھا وہ. اچھا جی، آج آخری دن، آج اس کا آخری دن ہے. 27 تاریخ کو سنڈے ہے، وہاں تو ختم ہو چکا ہوگا. اس کا جو پہلا دن تھا اس میں وہاں پہ عبد الوہاب صاحب اور زبیر الحسن صاحب جو تبلیغی جماعت کے لیڈر ہیں، انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کی خبر روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوئی ہے. اور یہ 25 نومبر سن 2011 کا ڈیلی ایکسپریس ہے. انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں علامہ حاجی عبد الوہاب اور مولانا زبیر الحسن صاحب نے یہ کہا کہ آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس دعوت تبلیغ کی اشد ضرورت ہے. غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں مسلمان بنو. یعنی وہ بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1889 میں جماعت بنانے کے بعد یہ کہا کہ میرا کام مسلمان کو مسلمان بنانا ہے. لیکن انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اور کیا مسلمان بنائیں گے آپ. لیکن آج یہ مجبور ہو گئے ہیں یہ بات کہنے پہ کہ آج کے مسلمان جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے. اور اس وقت ہمیں غیر مسلم کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان بنائیں. وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ تو درون درچے کر دی کہ برون خانے آئی. اچھا، کہ تم نے گھر کے اندر کیا کر لیے جو تم گھر سے باہر آ گئے ہو. تو مطلب یہ کہ پہلے آپ گھر کو سنبھال لیں اور اس کو درست کریں، اس کے بعد پھر آپ باہر آ کر گلی محلے کی فکر کریں. لیکن سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، گھر سے شروع کریں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ تہ و بالا ہو چکا ہے، اس کے اندر گڑبڑ بہت زیادہ پھیل چکی ہے. اس لیے ہمیں پہلے یہ چاہیے کہ مسلمان بنیں. تو غیر مسلم کو مسلمان کرنے سے پہلے آپ خود مسلمان بنیں. یہ ایک آج کی تازہ خبر ہے جو میں اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ دیگر بہت سے باتوں کی طرح جو کہ جماعت احمدیہ نے پیش کی، ہمارے غیر احمدی علماء ان کو آہستہ آہستہ تسلیم کرتے جا رہے ہیں. ایک یہ میرے پاس اور خبر ہے، تھوڑی سی پرانی ہے. جون 3 سن 2010. اچھا جی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کینیڈا سے یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے نوجوانوں سے ٹیلی فونک خطاب کیا. اچھا جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رب کی ذات سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے. اچھا. یہ بھی روزنامہ ایکسپریس کی خبر ہے. جی. کہتے ہیں کہ رب کی ذات سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے اور امت مسلمہ کی زندگیاں مجموعی طور پر اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہیں. اچھا جی. 17 کروڑ کے ملک میں کتنے ہیں جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں؟ کتنے نوجوان بچے بچیاں ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنا رکھا ہے. ہمارے دل پتھروں سے سخت اور دل کے چشمے خشک ہو گئے. جی. تو یہ انہوں نے 3 جون سن 2010 کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا. جی. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سے اس طرح کے حوالے ہیں جس میں دانشوروں نے اور مذہبی علماء نے یہ کہا کہ ہم اس وقت صرف نام کے مسلمان ہیں. یہ ایک میرے پاس کالم ہے جنگ اخبار کا. جی. اور اس کی ڈیٹ ہے 3 فروری سن 2008. جی. اس میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے
کالم کا عنوان رکھا ہے نام کے مسلمان. ویسے ان کا صبح بخیر کے نام سے مستقل ہے, لیکن اس کی جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے نام کے مسلمان. اور انہوں نے لکھا کہ انگلستان کا ایک نہایت پڑھا لکھا اور امیر شخص جس کا نام ڈاکٹر LK ڈیوس تھا مسلمان ہو گیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام ڈاکٹر رحمان دانش رکھ لیا. پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد بیرون ملک ہجرت کے لیے بے چین رہتی ہے, اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش امریکہ, انگلستان, کینیڈا یا پھر کسی بھی یورپی ملک کا شہری بننا ہوتی ہے. شہری بننا اور ہجرت کرنا تو دور کی بات ہے, ہماری ایک بڑی تعداد ان ممالک کے ویزوں کے لیے ترستی ہے. جبکہ ڈاکٹر رحمان دانش نے اپنے بزرگوں کا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا تو انگلستان جیسا ترقی یافتہ ملک چھوڑ کر پاکستان آ گیا, کیونکہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ کسی اسلامی معاشرے میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ زندگی کے دن گزارے. شاید اسے پوری طرح علم نہیں تھا کہ پاکستان کا معاشرہ ہرگز اسلامی تو نہیں ہے, البتہ ان معنوں میں مسلمان معاشرہ ضرور ہے کہ یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت آباد ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک عالم و فاضل اور دولت مند شخص مسلمان ہونے کے بعد محض اپنے مسلمان بھائیوں میں زندگی گزارنے کے لیے انگلستان جیسے ترقی یافتہ ملک چھوڑ کر پاکستان آ گیا, اور ہم نے اس 80 سالہ بزرگ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اسے 5 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کر لیا. اس کا پہلا جرم مسلمان بھائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان آنا تھا, اور دوسرا جرم مالی خوشحالی یا دولت تھی, اور اغوا کنندگان نے اسے دونوں جرائم کی سزا اغوا برائے تاوان کی شکل میں دی. وہ گزشتہ 10-12 برس سے اسلام آباد یعنی پاکستان کے دارالحکومت میں رہائش پذیر تھا. شاید وہ اسلام آباد کے نام کے جھانسے میں آ گیا کہ وہاں اسلام آباد ہے, حالانکہ ہمارے ملک میں آبادی ضرور ہے لیکن اسلام کا نام و نشان باقی شہروں کے مانند خاصا کمزور ہو چکا ہے. تو اس نے یہ لکھا کہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں, کیونکہ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اب آپ ہی بتائیے کہ جب ان ممالک میں اسلام میں دلچسپی لینے والی خبر پڑھیں گے تو کیا سوچیں گے, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں, کام کے نہیں. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کے باعث مسلمان ضرور ہیں, ورنہ اسلام سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. تو اور بھی انہوں نے چند باتیں لکھی ہیں جو کچھ پبلشرز کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ باہر سے کچھ عیسائی تھے وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ ہم آئیں اور یہاں پہ کریں, تو ان کو کہا کہ نہیں آپ ادھر ہی رہیں, یو آر گڈ دیئر, تو آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس درخواست کے ساتھ کہ ہم یہاں جو بات کرتے ہیں وہ صرف کیا بلکہ بالکل بھی الزام تراشی نہیں ہوتی, بلکہ ہم حقیقت حال آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور آپ ہی کے علماء کی باتیں اور آپ ہی کے دانشوروں کی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جذباتی باتوں میں الجھنے کی بجائے اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی بات کرنے کی بجائے حقائق کے آئینے میں دیکھیں, اور جو حق ہو جو سچ ہو اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں. مجھے دوران ہفتہ کچھ فیڈ بیکس ملتی رہتی ہیں, اور مجھے ایک دوست نے بتایا کہ بلکہ 2-3 دوستوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے دوست ایسے ہیں جو ہماری باتوں سے مروب ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ذہن میں کچھ ایسی فینٹیسیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. ایک دوست نے فون کر کے بتایا کہ جی وہ اس کے دوست نے کہا ہے کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا تعلق ہے, آپ کے آرگومنٹس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اب اور کوئی بات سچ ہونا ہو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں. لیکن اس نے کہا وہ جو باقی آپ نے ان کی کشمیر میں قبر والی بات ہے نا, وہ فینٹیسی ہے, وہ آپ نے سٹوری گھڑی ہوئی ہے, اور غیر احمدی مولویوں کی طرح جب آپ سے کوئی بات نہیں بنتی تو آپ سٹوریاں بنا لیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ الزام لگانا بڑی آسان سی بات ہے. تو اگر وہ مجھ سے یہ سوال کرتے کہ جی میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت یا زندہ ہونے کے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں نا, اور اس میں جو میں نے قرآن سے حدیث سے
جو تاریخی حقائق بتائے ہیں اس لحاظ سے تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ فوت ہو گئے. تو ہی ہیڈ نو پرابلم ود دیٹ. لیکن چونکہ ان کی کشمیر میں فوت ہونے کے متعلق دفن ہونے کے متعلق ہم نے اتنی زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی, ویسے سر رات اس کا تذکرہ ہوتا رہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ صرف سٹوری ہے. حالانکہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو بتاتا کہ کیسے کیسے ہمارے پاس تاریخی حقائق ہیں اس کے بارے میں, اور وہ بھی خدا کے فضل سے ان کی تسلی ہو جاتی. تو ناظرین سامعین سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جس کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اس کے بارے میں کوئی امیجنری بات کر رہی ہے, کوئی ایسی بات کر رہی ہے جس کی بنیاد نہیں ہے, ڈو آسک اس, اس کے بارے میں پوچھ لیں. اگر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر آپ کی بات سچی ہو جائے گی کہ ہم فینٹیسی پہ زندہ ہیں اور امیجنری باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ پوچھیں گے تو پھر ہم آپ کو تاریخی حقائق کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ثبوت کے ساتھ بتائیں گے, تو آپ کی تسلی ہو جائے گی خدا کے فضل سے. اب یہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر میں دفن ہونے والی بات ہے, تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں ان کی قبر وہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات الہام کی بنیاد پر نہیں کہی. آپ کو ایک تحقیق پتہ چلی اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا, انہوں نے ریسرچ کی اور پتہ لگا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دفن ہو سکتے ہیں, کیونکہ شواہد اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. لیکن فرض کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سری نگر کشمیر میں دفن نہیں ہے, اس سے ہمارے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. اب کہیں بھی دفن ہو, اس سے کیا فرق پڑتا, کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو یا فرانس میں ان کی قبر ہو یا جاپان میں ان کی قبر ہو. اور یہی لوگ کہتے ہیں فرانس میں بھی ایک جگہ ان کی قبر دریافت کی ہوئی ہے, انہوں نے جاپان میں بھی ایک جگہ دریافت کی ہوئی ہے, اور بھی ایک دو جگہوں کے اوپر ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اب کہاں دفن ہے, تو باقی سے تمام نبیوں کی قبروں کا نہیں پتا آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کہاں دفن ہوا, آج تک نہیں پتا کہاں دفن ہے. اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن مختصراً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند صدیاں پہلے بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ کیا, ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا, اور یہودیوں کے 12 میں سے 10 قبائل کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا. یہ وہ 10 قبائل تھے جن کو آج بھی لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل کہتے ہیں. یہ لوگ افغانستان میں, ایران میں اور کشمیر میں آ کر آباد ہوئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ اور بھی اس بھیڑ خانے کی بھیڑیں ہیں جو یہاں نہیں ہیں, اس لیے مجھے ان کو جا کے تبلیغ کرنی ہے. چنانچہ یہ بہت بڑا ایک تاریخی ثبوت ہے کہ چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, اس لیے وہ ان کی طرف آنا ہی تھا ان کو لازمی طور کے اوپر, اور انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. تو اس کے ساتھ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ سوال ضرور کیجیے. جزاک اللہ. سامعین اب آپ کو دعوت کے